نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے بے جا سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص ایمان کے بجائے کفر کرے، تبدیل کرے کفر کے ساتھ، یعنی ایمان کی حالت کو کفر کی حالت کے ساتھ تبدیل کرے، فقد ضل سواء السبیل، بے شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا۔ معالم التنزیل میں اس آیت کریمہ کے 2 شان نزول بیان کیے گئے۔ نمبر 1، مدینہ منورہ میں یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات ایک ہی مرتبہ میں اتری، تو آپ پر یہ قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اترتا؟ اور دوسرا شان نزول یہ بیان کیا کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے نہیں کرتے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے سوالات کیے تھے ارنا اللہ جہرتن، کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے نہیں لاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک تو کفار کو بھی سمجھایا گیا کہ تمہارے آباء و اجداد نے پہلے رسولوں سے اس طرح کے سوالات کیے اور وہ ہلاک ہو گئے، اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی کہ بے جا اور بے تکے سوالات اپنے رسول سے مت کرو۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم، کہ اپنے رسول سے بے جا سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ بے جا سوالات کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ اللہ ہم سے براہ راست کہے کہ یہ تورات موسیٰ پر نازل ہوئی، اس پر عمل کرو، تب عمل کریں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کرے یا ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے، ایمان چھوڑ دیا اور کفر کو اختیار کر لیا، فقد ضل سواء السبیل، بے شک وہ شخص راہ راست سے دور ہو گیا۔ بے جا سوالات سے ممانعت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی معلوم چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے بے جا سوالات کیے بھی تو کچھ مقامات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، سو حج کیا کرو۔ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا ہر سال ہم حج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر سوال دہرایا، کیا ہم ہر سال حج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا، کیا ہم ہر سال حج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور پھر گویا ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہوتا اور تم نہ کر سکتے، لہذا
جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم مجھے بھی چھوڑے رکھو، جس بات کا حکم کروں حتی الامکان اس پر عمل کرو، جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور پہلو کی طرح بے جا سوالات مت کرو، اس لیے کہ وہ اپنے سوالات کی وجہ سے ہلاک۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بے جا سوالات کے بارے میں اور مال ضائع کرنے کے بارے میں اللہ کی مشیت بیان کی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکات شریف میں، بخاری اور مسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے جا سوالات مت کرو، اللہ کو یہ قیل قال پسند نہیں، یہ تمہاری قیل قال یہ پسند نہیں ہے، اور مال کا ضائع کرنا یہ بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کی روشنی سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ بے جا سوالات کی ممانعت۔ اس وقت کے جو یہود و نصارہ یا مشرکین مکہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرنے کے لیے، مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے بے جا سوالات کرتے ہیں، اور یقینی طور پر اگر ان سوالات کا جواب آ بھی جاتا وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ اس روشنی میں آج کے زمانے میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے سوالات کریں، تو علم سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے سوالات کرنا یہ مستحسن، اچھی بات ہے۔ لیکن یہود و نصارہ کی جو فطرت تھی یا مشرکین مکہ کی، کہ ان سوالات سے مقصود عمل کرنا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں میں شبہات پیدا کرنا اور اللہ کے محبوب پیغمبر کو پریشان کرنا اور آپ کا وقت ضائع کرنا۔ آج بھی معاشرے میں اس طرح کا طبقہ موجود ہے جو علماء کی مجالس میں سوالات سمجھنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ شکوک اور شبہات بڑھانے کے لیے، یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے، یا عالم دین کا وقت ضائع کرنے کے لیے، کہ اگر ان کے ان اشکالات کا جواب دے بھی دیا جائے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کر رہی انہوں نے اپنی ہے۔ اگر اس طرح کے لوگ معاشرے میں پائے جائیں کہ جو محض سوالات کرتے ہیں، ماننا مقصود نہیں، تو ان کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ اہل علم کا وقت ضائع کرنے کے لیے، شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے ایسے سوالات کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر سمجھنا مقصود ہے، دلائل کی روشنی کو دیکھنا مقصود ہے، پھر تو سوال کی اجازت ہے، لیکن خواہ مخواہ سوالات کرنا، وقت کا ضیاع کرنا، لوگوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا، اس طرح کے سوالات کی اجازت بھی نہیں، اور اہل علم کو ان کے جوابات دینے کے پیچھے پڑ جانے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت سے ہمارے اکابر اسلاف علماء کرام، ان کے پاس سوالات کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سوال لکھ کر بھیجیں، اس کے بعد ان کے سوالات پڑھے جاتے، جو سوالات مقصودی ہوں ان کا جواب دیا جاتا ہے، اور جو سوالات غیر مقصودی ہوں کہ جن کے جواب کے بعد بھی انہوں نے عمل نہیں کرنا، تو ان سوالات کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ سوشل میڈیا پر آج کل اس طرح کے بہت سارے سوالات خواہ مخواہ جو ہے ٹک ٹاک بنائی جاتی ہے، ایسی چیز بتا دیں، ایسی چیز بتا دیں، ایسی چیز بتا دیں، یہ محض وقت کا ضیاع ہے۔ ان سوالات کے جوابات کے در پہ پڑھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ اپنا وقت ضائع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کے لیے سوالات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے طرز پر کہ سوالات سے، بے جا سوالات سے اور خواہ مخواہ حکمتیں تلاش کرنے، اس کی کیا حکمت ہے اور اس کی کیا حکمت ہے اور اس کی کیا حکمت ہے،
بھائی اس کی جو بھی حکمت ہے آپ کی چھوٹی سی عقل میں اگر نہیں آ رہی ہے تو آپ اللہ کا حکم مان کر عمل کریں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں شریعت کے مختلف احکامات کی حکمتیں بیان کی. اس میں نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا اور اس جذبے کے ساتھ نماز پڑھنا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو عبادت ایسے کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب اس حدیث کی حکمت بیان کی. حکمت یہ بیان کی کہ جو نماز جو حکم ملا ہے یہ دیدار خداوندی کی تیاری کے لیے. نماز کا حکم دیدار خداوندی کی تیاری کے لیے. اگر کوئی اسی جذبہ سے نماز پڑھے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو جنت میں اتنا ہی وہ اللہ کا خوب دیدار کر سکے گا. اس کی آنکھوں میں یہ صلاحیت بڑھے گی اور پیدا ہوگی کہ وہ اپنے اللہ کا دیدار کر سکے. تو علماء نے حکمتیں بھی بیان کی ہیں، لیکن خواہ حکمتوں کی جانب بڑھنا کہ اس کا کیا یہ حکم دیا، یہ کیوں دیا، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس طرح کے سوالات کرنے کی اجازت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.